السلام علیکم۔ طائف کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو اسی کا دوسرا پارٹ ہے، اور وہ تو پورا سفر کے حوالے سے میں نے جو کچھ تھا اپنے احساسات خیالات آپ کے ساتھ سب شیئر کیے تھے، اور یہ اب ہم یہاں شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ آبادی ہے، خوبصورتی ہے، ہر وہ چیز ہے جو ایک شہر میں ہونی چاہیے۔ بڑا چھوٹا سا خوبصورت سا شہر ہے، تو یہاں کی میں کچھ بناؤں گی آگے بھی، تو وہ میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی۔ تو بہرحال بڑا ہی خوبصورت سا شہر ہے، اور ظاہر ہے ہل پوائنٹ ہے، تو 2000 میٹر کی بلندی کے اوپر ہے، تقریباً 2000، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، لیکن 2000 کے لگ بھگ ہے۔ تو بہرحال بڑا خوبصورت ہے، ہوا بڑی اچھی اور ٹھنڈی ہے، یہاں پر احساس ہی نہیں ہے گرمی کا، اور کیسے ہوگا، ظاہر ہے پہاڑ ہیں چاروں طرف، اور خوبصورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر سے ہم سفر کے لیے نکلے، اور قدم قدم پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو دن میں آپ کتنی دفعہ بھی شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہے، جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں اللہ رب العزت نے، تو اس کے آگے ہمارا شکر جو ہے وہ جتنا بھی ہم اس کا ادا کریں تو بھی کم ہوگا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب اگر ہم سفر میں نکل رہے ہیں تو سفر میں شکر والی کون سی ایسی باتیں آتی ہیں، تو آپ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی چیز یہ، میں پورے راستے یہی سوچتی ہوئی آ رہی تھی کہ ہمارا تو اسٹے یہاں پر ہوگا، ظاہر ہے تھوڑی دیر کا اسٹے ہے، ہم آج یہاں پہنچے ہیں اور کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ظاہر ہم کسی تفریح کے لیے تو آئے نہیں ہیں، کسی کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ کام کر کے ابھی ہم پہنچے ہیں تو شام ہو رہی ہے، اور کل ہم دوپہر تک یہاں سے موو کر جائیں گے۔ تو ایک ہوٹل ہم نے لے لیا ہے، اور ہم اس ہوٹل میں سے اپنا جو بھی سامان اسباب رکھ کے تھوڑی دیر گھومنے بھی باہر چلے جائیں گے، اور دیکھیں گے طائف شہر میں، ادھر گھوم پھر لیں گے۔ اور میں تو زیادہ پریفر کرتی ہوں پیدل چلنے کو، کہ پیدل چلا جائے گاڑی کے مقابلے میں۔ اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے شہر میں اچھا، تو وہ آپ جتنا پیدل چل کے جان سکتے ہیں چیزوں کو، اتنا آپ ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ سامان وغیرہ رکھ کے ہم شام کو نکل جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سفر میں بھی انسان کو مشکلات آ سکتی ہیں، اور وہ کیسے، آپ خود سوچیں کہ میں پورے راستے وہی بات بتا رہی تھی آپ کو، کہ میں یہ سوچتی ہوئی آئی کہ ہم تو ابھی یہ سفر 2 گھنٹے میں ہمارا طے ہو جائے گا، گاڑی میں ہے۔ آج کل سفر جو ہے وہ آپ چاہے ملک سے باہر کا کریں، ہوائی جہاز میں کریں، پلین میں کریں، یا ٹرین میں کریں، یا کار میں کریں، بہرحال وہ زمانہ جب اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، ہم تو اس تکلیف کو اور اس پریشانی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ وہ کیسا سفر ہوتا ہوگا۔ تو میں تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شہر جو اتنے خوبصورت سجائے ہیں، اور انہوں نے یہ جو طائف شہر اتنا جو سائیڈ واک بنائی ہے، وہ ایسی زبردست ہے، ایسی خوبصورت سجائی ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ہم ہر وقت شکر ادا کریں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں، چلنے کے لیے پیر، اور ہمیں وہ کچھ دیا، زیادہ راہ دی۔ پہلے زمانے میں زیادہ راہ ختم ہو جایا کرتی تھی، اونٹوں اور گھوڑوں پہ جاتے تھے، سفر کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر ساتھ ساتھ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر طائف یاد آتا رہا جو انہوں نے کیا تھا مکے میں۔ وہ 10 سال تک نبوت کے بعد جب دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ قریش کے جو کفار تھے وہ کسی صورت بھی اسلام نہیں لے کر آئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جو طائف نسبتاً قریب ہی سمجھ لیں، لیکن اس دور کے لحاظ سے تو بہت ہی دور، تو وہ اپنے وہاں جا کر وہاں اسلام پھیلانے کا ارادہ کیا، اور پھر وہاں پہنچے۔ اور وہاں کس طرح پہنچے ہوں گے آپ خود تصور کیجئے، اور حضرت زید بن حارث کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا تھا، اور وہاں پہنچ کر اپنے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کی، اور وہاں کے سرداروں کو اور ان کے بیٹوں کو انہوں نے اس دین کا، اسلام کا پرچار کیا۔ لیکن ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے نالین مبارک، آپ کے جو جوتے تھے وہ خون ہو گئے، خون سے بھر گئے، اور آپ نے صبر و برداشت کا جو مظاہرہ کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔
آپ کی جو آہ و بقا تھی وہ عرش پہ سنی گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس وادی کو پیس دیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، یہ امت ضرور اسلام لے کر آئے گی، میری امت ہے یہ. اور وہی ہوا کہ آپ کی زندگی میں ہی طائف کے لوگ جو تھے وہ مشرف با اسلام ہو گئے اور وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور اس طریقے سے اسلام وہاں پھیلتا چلا گیا. تو یہ ایک بڑی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم ان کے امتی ہیں، یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے. ہم مسلمان پیدا ہوئے تو یہ بھی ہمارے لیے شکر کا مقام ہے. جتنا بھی ہم شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے. ہر لحظہ ہر ٹائم وقت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، بس اجازت دیجیے، آج کی ویڈیو کو اتنا ہی رکھتے ہیں، ورنہ بہت باتیں ہیں، بہت لمبی ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شہر کی اس خوبصورتی کو یاد رکھیے گا جو طائف کی دکھائی آپ کو. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان.